اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں ان شخصیات کو کہ جن کی وابستگی مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دین کو پڑھا اور دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ مختلف انداز میں دین اسلام کی خدمت کی جاتی ہے، خواہ وہ شعبہ تحریر کا ہو یا تقریر کا۔ اس میں نعت خواں حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، قاری حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، اور علماء اور خطبہ حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اساتذہ اور مدرسین بھی اس شعبے میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ اور آج ایک استاد، ایک مدرس ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی کے، آج ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حضرت، ہمارے جو پروگرام کا تسلسل ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں انہیں دین اسلام کی خدمت کرنے والے اور خدمت دینی کے شعبے سے وابستہ رہنے والی شخصیات کے روزمرہ کے معاملات سے بھی آگاہ کیا جائے، اور پھر انہیں ان کی طرف سے پیغام بھی پہنچایا جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور آپ کے مقالہ جات بھی شائع ہوئے، اور تحریری کام بھی ایک عرصے سے آپ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے، اس میں کیا جو ہے اتار چڑھاؤ رہا، اور کیا وقت آپ نے جو تعلیم کے حوالے سے گزارا، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب شاہ رخ صاحب۔ تعلیم و تعلم سے دلچسپی میری ابتدا سے ہی رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو رسمی مراحل ہیں تعلیم کے، جی جی جیسے میٹرک، انٹر جی جی، اور جو پھر رسمی، گریجویشن، ماسٹرز، تو گریجویشن کے بعد میں نے انتخاب کیا شعبہ اسلامی تاریخ کا۔ صحیح۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسلام میں، اسلامی تاریخ میں دلچسپی، اور اس سے پہلے جو ہے کچھ پہلے میں نے انٹر کے بعد دارالعلوم سعدیہ فرقانیہ سے قرآن کریم بھی حفظ کیا، جی اور جی، وہ بھی بس اچانک ہی ایک خیال پیدا ہوا، ماشاءاللہ۔ اور وہ پھر آپ کہہ لیجیے کہ ذوق اور شوق کا نتیجہ تھا کہ جی 1.5 جی، سال کے عرصے میں نے قرآن کریم کو اچھا، اس ماشاءاللہ کے ترجمے کے ساتھ حفظ کیا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہی پھر یوں سمجھے کہ قدرت کی طرف سے ایک رہنمائی ہوئی کہ میں نے جو ہے وہ شعبہ اسلامی تاریخ کا انتخاب کیا، اور پھر ماسٹرز کرنے کے بعد پی ایچ ڈی جی جی، اسلامی ماشاءاللہ تاریخ میں ہی کیا، اور اب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے وہ اسلامی تاریخ ہی کے موضوع پہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت، یہ جو اتنا سلسلہ ہے تعلیم کا، اس میں آپ نے کچھ تحریری کام بھی کیا ہے، تو تحریری کام کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا، کن جی مضامین پر کام الحمدللہ، ہوا؟ کئی کتابیں میری شائع ہوئیں، جی جی، کچھ کا تعلق جو ہے وہ اسلامی تاریخ سے ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ اشاریہ سازی سے متعلق ہیں، یعنی مختلف رسائل اور جرائد جو علمی، جن میں علمی مقالات شائع ہوتے ہیں، جی تو جی ان کی انڈیکسنگ بھی ایک باقاعدہ شعبہ ہے کہ جس سے ماشاء محققین کو آسانی فراہم ہوتی ہے۔ تو جی میں جی، نے کئی انڈیکسز، اشاریہ جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ ایک بہت مشہور علمی رسالہ ہے معارف اعظم گڑھ صحیح، سے نکلتا ہے، انڈیا سے، معرف، تو جی معارف کے نام سے صحیح اعظم گڑھ انڈیا سے نکلتا ہے، صحیح، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علوم اسلامیہ کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا، تو اس کا ایک مکمل اشاریہ تقریباً 100 سال پر مشتمل، وہ مجھے بنانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر نہ صرف یہ کہ انڈیا میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، بلکہ دنیا میں بھی ایک تعارف کا ذریعہ جو ہے وہ بنا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ، پھر کئی رسائل ایسے تھے، جیسے التفسیر کے نام سے ایک علمی مجلہ نکلتا ہے، اس کا میں نے اشاریہ تیار کیا۔ اسی طرح سے نعت سے متعلق کچھ جرائد ہیں، جیسے نعت رنگ ہے، جان حمد جی ہے، جی، ارمغان حمد ہے، کاروان نعت ہے، ان ماشاءاللہ، تمام رسائل کے میں نے اشاریہ تیار کیے۔ کچھ کتابوں کو مرتب کیا۔ وفیات میں میری خاص دلچسپی رہی ہے، کیونکہ یہ جو وفیات ہیں، یعنی وہ تحریریں جو کسی کی وفات پر لکھی جاتی ہیں، تعزیتی تحریریں، جی تو جی، یہ بعد میں جا کے تاریخ کا ایک ماخذ بنتی ہیں۔ صحیح، جب آپ کسی شخصیت کے حالات کی کھوج لگاتے ہیں، بالکل تو بالکل، پھر ان وفیات سے جو ہے استفادہ کیا جاتا ہے۔ استفادہ کیا جاتا ہے، اور بالکل، اسلامی تاریخ میں ایک بہت مشہور کتاب جو ہے وفایات العیان کے نام سے ابن خلقان کی کتاب ہے، اسی طرح دیگر اچھا، کتابیں ہیں۔ تو وہ وفایات العیان ابن خلقان کی جو ہے جب میں نے پڑھی، تو اس کے بعد ایک دلچسپی اس میں پیدا ہوئی، اور جی پھر جی، وفیات کے حوالے سے میں نے کئی کام کیے، اچھا، وفیات معارف، وفیات برہان، اور اسی طرح سے دیگر کام۔ تو ماشاءاللہ کوئی اب ماشاءاللہ، تک 15 کتابیں میری الحمدللہ شائع ہوئی ہیں، اس اور عنوان پہ، جی مختلف عنوانات اچھا پہ اچھا، مختلف، اشاریے، جی جی وفیات، اسلامی تاریخ، جی جی جی، اور متعدد مقالات جو ہیں وہ بھی اسلامی تاریخ ہی کے عنوان سے شائع ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، میں نے آپ کے
حوالے سے جب معلومات جو دوستوں سے پوچھا بھی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ طلبہ جو مقالہ جات لکھتے ہیں اس میں آپ معاونت کرتے ہیں، تو اس سے حوالے سے کچھ بتائیے گا یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ معاونت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں شعبہ اسلامی تاریخ میں، تو ہم اپنے شعبے میں ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں ہی جی ڈگریز جو ہیں آفر کرتے ہیں. جو طلبہ آتے ہیں ایم فل کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے، تو یہ کام جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے لیے جو مقالات لکھے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح نگران تحقیق کی، صحیح جس کا نگرانی کام یہ تحقیق ہوتا ہے کہ طالب علم کو عنوان کے انتخاب میں اس کی مدد کرے، اس کے جی بعد پھر کتابوں کی رسائی، کتابوں تک جو ہے وہ پہنچنے میں اس کی معاونت کرے، اور پھر جو وہ کچھ وہ لکھ رہا ہے اس کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے، منہج تحقیق ہے، جی جو اس کا فرضیہ تحقیق ہے، ہائپوتھیسس وغیرہ، اس کی اصلاح کرنا، اس کو دیکھنا، اور مقالہ لکھنے کے بعد پھر اس پہ ایک نظر ڈالنا جو ہے وہ نگران تحقیق کا کام ہوتا ہے. تو کئی طلبہ نے میری زیر نگرانی ایم فل بھی کی ہے اور پی ایچ ڈی بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ منہج کا جائزہ لیتے رہنا اور جو ہے اس کی تحقیق کو دیکھنا کہ یہ کس انداز جی میں اس کی تحقیق کر رہا تحریر ہے. کو، اس کے انداز تحقیق کو، یہ تمام چیزیں ہیں وہ صحیح نگران کا کام ہے کہ وہ یہ صحیح. دیکھے کہ کوئی غلطی اس میں نہ ہو. حضرت آپ شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں، تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ جو ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی میں آپ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تاریخ کا مطالعہ جو کیا جاتا ہے اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور کیا کس وجہ سے یہ جو ہے مطالعے کی طرف جو ہے طلبہ کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. تاریخ سے متعلق عام طور پر تاریخ کو اہمیت نہیں دی جاتی، تاریخ کے مضمون کو، حالانکہ تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ام العلوم ہے، تمام علوم کی بنیاد جو ہے وہ تاریخ ہے دراصل. اور تاریخ محض ماضی کے واقعات کے تذکرے کا یا اس کے مطالعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آئینہ ہے، یہ فرد عمل ہے جس میں ہم اپنے حال اور مستقبل کو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے کہ ماضی ہی کی زمین پر جو ہے وہ حال کی تعمیر ہوتی ہے اور مستقبل کی تشکیل ہوتی ہے. تو یہ ماضی کو دریافت کرنے کا نام ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے حال کی اصلاح کرنے اور مستقبل کی تعمیر کا نام ہے. تو تاریخ ایک بہت اہم علم ہے. کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی تاریخ نہ ہو، یعنی تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری از ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ہسٹری، کہ تاریخ سب کچھ ہے اور سب کچھ تاریخ ہے. صحیح. تو پہلے تو خاص اس پہ توجہ دی جاتی تھی، بادشاہوں کو جو علوم پڑھائے جاتے تھے، یعنی علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ کے بعد جو ہے خاص طور پر مسلمان بادشاہوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی، تاکہ وہ اپنے پس منظر سے واقف ہوں، ماضی کے واقعات سے. کیونکہ ماضی کے واقعات کے مطالعہ کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم نے کہا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو خشیت رکھتے ہوں، ڈرنے والے ہوں. تو ایک بنیادی مقصد تو قرآن کریم نے بیان کر دیا. پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام ہیں جن کو ہم گردش دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جب اسباب یکساں ہوں تو واقعات اور ان کے نتائج بھی یکساں نکلتے ہیں. جی ہاں. تو تاریخ یہاں میں ذرا سا انٹرپٹ کروں گا، مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ناظرین محترم، تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب. گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے. وقفے سے قبل گفتگو جاری تھی پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب سے، اور گفتگو ہو رہی تھی تاریخ کے مطالعے کے حوالے سے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ ماضی کی زمین پر مستقبل کا بیج بویا جاتا ہے، مستقبل کی تعمیر کی جاتی ہے. آئیے گفتگو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا. جی میں تاریخ کے حوالے سے چند آسان مثالوں سے اپنے قارئین کے لیے جو ہے اس بات کو جی ارشاد فرمائیے کہ جس طرح ایک فرد کے لیے اس کا حافظہ، اس کی یادداشت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی محنت کرے، بہت علم و فضل کا مالک ہو، لیکن اس کی یادداشت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. یہی حال اقوام عالم میں قوموں کو ہوتا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں پھر ان کی دنیا میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. حقیقت ہے. آپ کسی بھی شعبے کے طالب علم ہوں، آپ کا تعلق انجینئرنگ سے ہو، آپ کا تعلق جو ہے میڈیکل سے ہو، فزکس سے ہو، بایولوجی سے ہو، کوئی بھی علم جو آج جس مقام پر ہے، آپ جب تک اس کے ارتقاء سے واقف نہیں ہوں گے آپ اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. تو تاریخ جو ہے وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے. آپ جس علم میں، جس فن میں مہارت حاصل کرنے جا رہے ہوں، کرنا چاہتے ہوں،
تو اس کے پس منظر سے، اس کی تاریخ سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے۔ میڈیکل جی سائنس آج جس مقام پر ہے تو یہ اچانک سے اس مقام پر نہیں پہنچ نہیں گئی، آئی، صحیح بات، بلکہ صدیوں کا ایک تسلسل ہے، جی تجربات ہیں، جی جی بالکل، علوم کا ارتقاء ہے، اس کے ارتقاء ہے، نتیجے میں آج میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ جی یہ اس کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے۔ آپ کسی جگہ انٹرویو کے لیے جائیں، آپ نے بہت کچھ مطالعہ کیا ہو لیکن آپ کی یادداشت آپ کے ساتھ نہ دے، جی آپ کو جی وہ کچھ یاد نہ ہو، تو پھر اس کا نتیجہ آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہو۔ جی ہاں بالکل، تو یہی حال جو ہے وہ قوموں کا ہوتا ہے۔ تو بحیثیت ایک قوم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی سے جو ہے واقف ہوں، کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہمارے جو تاریخی ادوار ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح مختلف علوم کا ارتقاء ہوا اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ جی جی حضرت، یہ جو مطالعہ تاریخ کیا جاتا ہے، تاریخ کے مطالعے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تو اسلامی تاریخ اور دیگر تواریخ کے حوالے سے جب پڑھایا جاتا ہے تو اسلامی تاریخ کے کیا امتیازات ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو پڑھانے کی طرف راغب کیا جائے طلبہ کو؟ دیکھیں، اسلامی تاریخ ہی کی ایک شاخ ہے، جی جس طرح ہم یورپین ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، جی ہاں جی جنرل ہاں ہسٹری کے شعبہ جات ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، تو اسی طرح سے اسلامک ہسٹری بھی ایک باقاعدہ شعبہ ہے، ایک اکیڈمک ڈسپلن ہے۔ جی اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ 1450 سال پر محیط ہے۔ اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں فرق ہے، یعنی جو مغربی مورخین ہیں، مغربی تاریخ ہے، اس میں اور اسلامی تاریخ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب کا جو نظریہ تاریخ ہے وہ افادیت پر مشتمل ہے، جبکہ اسلامی تاریخ کا جو نظریہ تاریخ ہے وہ اس کی مبادیات جو ہیں وہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، ایمانیات پر، جی اور یہی اصل میں بنیادی فرق ہے۔ اس کو میں آسان کر کے آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ جب مغربی نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا ایک عام نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسباب کو اصل اہمیت دی جاتی ہے کہ اسباب کے نتیجے میں یہ واقعات اور پھر یہ نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسلام کے نقطہ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو اسباب اپنی جگہ، واقعات اپنی جگہ، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسباب کچھ بھی ہوں، ان اسباب کے پیچھے جو ذات ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان اسباب کی پابند محتاج نہیں ہے۔ جی تو ہم اصل میں جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، اس حوالے سے غور کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو تاریخ اسلامیہ کا عہد زرین جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ مسلم امہ کا عہد زرین کیا تھا؟ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار ہیں، جی جی، اور ایک تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو جو سب سے اہم دور ہے کہ جس سے انسانیت کی تشکیل ہوئی وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عہد خلفائے راشدین، کہ جس میں اسلام کا نظام متشکل مجسم طور پر ہمارے سامنے آیا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے، اور اسی طرح سے جو مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں وہ ہمیں عہد خلفائے راشدین میں نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہم اس کو مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے عہد بنو امیہ کی بات کریں تو اس میں علوم و فنون کا ارتقاء ہے۔ عباسی دور کی ہم بات کریں تو عباسی دور میں دیگر زبانوں سے کتابوں کے تراجم جو ہیں وہ عربی زبان میں کیے گئے، اور جو علوم علم کی جس تحریک کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا وہ آگے بڑھی، اور پھر دار الترجمہ قائم ہوئے، دار الحکمہ قائم ہوئے، دنیا کی باقاعدہ پہلی یونیورسٹی کا قیام جو ہے جامعہ نظامیہ بغداد کی صورت میں عمل میں آیا، جو بعد میں یورپ میں قائم ہونے والی یونیورسٹیز کے لیے ماڈل کی حیثیت جس نے اختیار کی، اور وہ طریقے تدریس کے، درس کے ان مغربی جامعات میں اختیار کیے گئے جو جن کی بنیاد جو ہے وہ جامعہ نظامیہ بغداد میں رکھی گئی تھی۔ پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو عثمانی عہد ہے۔ عثمانی عہد کے اپنے امتیازات ہیں کہ اس دور میں مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، 7 سمندروں پر انہوں نے حکومت کی، اور یہ حکومت 2 لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دین کے ساتھ ان کی وابستگی کے تعلق سے، اور دوسرا علوم اور فنون میں جو انہوں نے مہارت حاصل کی اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ عثمانیوں نے کیا،
اور جب وہ اس سے پیچھے ہوئے یعنی علوم میں ترقی کا جو راستہ تھا اس سے جب ہٹ گئے تو پھر وہی چیز جو ہے ان کے زوال کا سبب بھی بنی ہے۔ حضرت سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے آج کل طلبہ جو ہے مطالعہ بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ سلطنت عثمانیہ میں لوگوں کی دلچسپی کا پیدا ہو جانا بڑا خوش آئند ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم دور ہے۔ عثمان خان غازی کی نسبت سے اسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ جب سقوط بغداد ہوا 1258 میں، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا اور ایک طرح سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید عالم اسلام دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، مسلمانوں کو دوبارہ آیا نہیں ہو سکے گا، تو وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ عثمانیوں کی بدولت کھڑے ہوئے، جو کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا ترکوں کا، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنی جدوجہد سے، جہاد فی سبیل اللہ اور اسی طرح سے دیگر عوامل جو ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ظاہر کہ اس وقت تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، آخری تحریک بھی اس کے اندر شامل ہے، دیگر چیزیں، کہ انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جس کی جو تشکیل ہے وہ اسلام کے اصولوں پر ہوئی، سادگی پر ہوئی، جفاکشی پر ہوئی، محنت اور جدوجہد پر ہوئی۔ اور پھر وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جس کے پاس ایک سرحدی علاقہ تھا سہود کے نام سے، وہ پھر اتنا وسیع ہوتا چلا گیا کہ بر اعظم افریقہ، ایشیا، یورپ جو ہے وہ اس کے زیر نگی آ گیا۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم دور ہے اور اس کو آپ مختلف حوالوں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ حضرت۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے محترم ناظرین، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب ہیں، گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ اسلامی تاریخ کے کراچی یونیورسٹی کے، اور وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اسوہ حسنہ کے مطالعے کے حوالے سے جو ہے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ اسوہ حسنہ تعلیمات نبوی اور تاریخ کے مطالعے کی جی جی بالکل۔ میں دو مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے، اور اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اور ان کے درمیان جو کشادگی ہے اس کو آپ نے واضح کیا۔ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کی اگر معنویت پہ آپ غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر بچوں کی پیدائش کو، لڑکیوں کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا، بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو جس طرح میراث تقسیم ہوتی ہے جائیداد، مال اور دولت، اسی طرح ان بچوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا۔ تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں یتیم کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، انتہائی خراب حالت میں زندگی گزارا کرتے تھے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے، اور اس طرح یعنی اتنی بڑی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایک جملے نے ایسا انقلاب عرب میں برپا کیا کہ یتیموں کی کفالت جو ہے وہ لوگوں نے اپنے لیے باعث سعادت سمجھی اور اسے اپنے لیے جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب سمجھا۔ بالکل۔ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ایک بہت مشہور واقعہ ہے حجر اسود کی تنصیب کا، جی جی، کہ ایک موقع پر کعبے کی دیواریں ڈھہ گئیں تو حجر اسود کو تنصیب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ تھا تو حسب روایت، جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان تلواریں نکل آئیں اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اسے یہ شرف حاصل ہو جائے۔ صحیح۔ اور ایک قبیلے بنو عبدالدار نے تو اپنی انگلیاں جو ہیں وہ خون کے پیالے میں ڈبو دی، جسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اب یا تو جان دینا ہے یا لوگوں کی جان لینا ہے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ اس حجر اسود کو تنصیب کریں، ایک طویل واقعہ ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جو پہلے اس حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کہا، لوگوں نے کہا کہ حاضل امین و ردی نہ ہو، کہ آپ امین ہیں اور ہم آپ پر راضی ہیں۔ یہ بھی پوری ایک تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں جہاں امانت کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے جب حجر اسود کی تنصیب کے لیے ایک چادر منگوائی، تمام لوگوں کو اس میں شریک کیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر لوگ معمولی باتوں پر
پانی پینے پلانے پر جھگڑا ہوتا تھا، گھوڑوں کو آگے بڑھانے پر جھگڑا ہوتا تھا، تو اتنا بڑا شرف کہ جنتی پتھر کو اس کی جگہ پہ نصب کرنا ہے، اللہ کے رسول نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا. شرف اور یہ پتھر سبق کو بھی نصیب ہوا. جی، شرف اس پتھر کو نصیب ہوا. جی. اور آپ نے یہ بھی بتا دیا اپنے عمل سے کہ جب کسی کو کوئی فضیلت، کوئی شرف حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ دیگر لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لے. ایک قائد، ایک رہنما کا کردار کیسا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اپنی قوم کے افراد کو بھی اس میں شریک کر لیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان تمام کو یہ تعلیم دے دی، یہ بتا دیا کہ شرف اور فضیلت اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر شریک کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت. اس کے ساتھ ہی ہمارے ویورز جو ہوتے ہیں، کیا خصوصاً کینیڈا کے جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیے. جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے، میں اسی کی مناسبت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، یہ خاص طور پر جو اسلامی تاریخ ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. آپ ان تمام معاملات کو، ان تمام فقہی مباحث کو بھی، احادیث رسول کو بھی، قرآن کریم کے نزول کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہ کریں. پھر جو مختلف ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں، جو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، اس میں جو حوصلہ توانائی آپ کو حاصل ہوگی وہ اس تاریخ کے مطالعے سے ہی ہوگی. کیونکہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں طائف بھی ہے، بدر و حنین بھی ہے. جی جی جی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہے، عفو درگزر ہے، رحم دلی ہے، تعاون ہے، مساوات ہے، بین المذاہب تعلقات ہیں، تو وہ تمام چیزیں جن کا ہمیں اس دنیا میں سامنا کرنا ہوتا ہے، جو مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں ایک بہتر طرز عمل ہم اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب ہم اسلامی تاریخ کا، بالخصوص سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. حضرت، جہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو تاریخ کے حوالے سے وہ کون سی کتب ہیں کہ جو آپ پڑھنے کو سجیسٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، تاریخ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی ایک کتاب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو پرائمری سورسز میں شمار ہوتی ہے، امہات الکتب کہا جاتا ہے. عربی کتابیں ہیں، جیسے سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو ابن اسحاق کی سیرت النبی جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے. ابن ہشام کی کتاب موجود ہیں. تاریخ کا، اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کا مطالعہ کرنا ہو تو ابن کثیر، ابن کثیر، طبری، یہ تمام بڑے بڑے مورخین ہیں. اور جو اردو دان یعنی ہمارے جو طلبہ ہوں، وہ اگر آسان زبان میں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں، کم وقت میں ایک جائزہ ہی اس کا لینا چاہیں، تو اردو میں 2-3 کتابیں ایسی ہیں جو آپ جہاں سے اپنے مطالعے کا آغاز کر سکتے ہیں. جیسے تاریخ تہذیب اسلامی، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی کتاب ہے. تو عہد رسالت سے عہد عثمان تک جو ہے وہ تاریخ کا ایک جائزہ اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے تاریخ اسلام کے نام سے شاہ معین الدین ندوی کی کتاب ہیں. تاریخ اسلام کے ہی نام سے اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہیں. یہ وہ کتابیں جو اردو میں ہیں، اور ابتدائی طور پر یہاں سے آپ اپنی اسلامی تاریخ کے مطالعے کا آغاز کر سکتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب آج ہمارے مہمان تھے. حضرت، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر میم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میم ٹی وی کی نشریات اینڈرائڈ موبائل میں اور ایپ اسٹور پر، پلے اسٹور پر، اور اسی طرح باکس ڈیوائسز پر جو ہے آئی پی ٹی وی باکس ڈیوائسز پر، اور اسی طرح پھر mimtv.org پر بھی جو ہے میم ٹی وی کی نشریات براہ راست دیکھی جا سکتی ہیں. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.